لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ، لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ. میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں. حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے. اور کس کا ماتم کیا؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا. سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شریعت دی جس کے اندر ہر ایک حکم واضح ہے. اب ایک مخصوص طبقے کی طرف سے محرم الحرام میں ماتم کیا جاتا ہے. اگر یہ عبادت ہوتا، شرعاً اس کی گنجائش ہوتی، تو قرآن مجید میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ضرور ملتا. قرآن مجید میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، شرارت ہے. نمبر 2، فرقہ باطلہ کی یہ عادت رہی ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں تعویل کر کے ان کے مفہوم اور مطالب کو بدل کے اپنے عقائد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ایک کوشش ذاکر صاحب نے کی، اپنے مروجہ ماتم پر دلیل دیتے ہوئے آیت پڑھی، وقال یا آسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، کہ اس سے ماتم پر استدلال کیا کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر ماتم کیا کرتے تھے. اس سے ذاکر صاحب استدلال نہیں کر سکتے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ذاکر صاحب کے مذہب میں قرآن مجید جھوٹا ہے. جب قرآن مجید جھوٹا ہے تو جھوٹی کتاب سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، دلیل نہیں لے سکتے. نمبر 2، آپ کا عقیدہ ہے کہ اگر اس قرآن کو آپ سچا مانتے ہیں تو پھر آپ کا نظریہ ہے کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے والی ہستی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو کیا حضرت علی نے اس آیت سے ماتم پر استدلال کرتے ہوئے کبھی ماتم کیا؟ اگر کیا تو دکھا دیں. اگر حضرت علی نے نہیں کیا، ان کے بیٹے حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، پھر ان کی اولاد میں سے جو آپ کے عقیدے کے مطابق امام بنے، انہوں نے ماتم کیا؟ یقیناً نہیں کیا. آپ نہیں دکھا سکتے، اس وجہ سے آپ اس سے دلیل نہیں لے سکتے. نمبر 3، کہ اگر آپ اس سے استدلال کرتے ہیں ماتم پر تو یہ آپ کے حماقت کی دلیل ہے، کیونکہ اس کے اندر نہ سینہ کوٹنے کا ذکر ہے، نہ منہ پیٹنے کا ذکر ہے، نہ ہی اس کے اندر ہر سال مجلس بپا کرنے کا ذکر ہے. بلکہ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے جدا رہے وہ غم رہا. جیسے ہی پتہ چل گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت نشین ہو چکے ہیں تو وہ غم کی کیفیت جاتی رہی، اور جو طبعی غم تھا وہ بھی نہ رہا. لہٰذا اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ ہر سال سینہ کوڑتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جس کا عبادت سے نہیں شرارت سے تعلق ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے ماتم ثابت ہوتا ہی ہے کیونکہ غم کرنا تو ثابت ہے، تو سوال یہ ہے کیا وہ غم ان کا مسلسل رہا یا ختم ہو گیا؟ تو یقیناً جواب یہی ہے کہ وہ غم ختم ہو گیا. تو پتہ چلتا ہے کہ جب غم ختم ہو جائے، خوشی مل جائے، تو پھر وہ کیفیت جاتی رہتی ہے. تو جب تک حضرت امام حسین کربلا میں مظلوم رہے، تو پھر جب ان کی شہادت ہو گئی، شہادت کے اعلیٰ رتبے پہ فائز ہو گئے، تو وہ کیفیت جانی چاہیے، نہ کہ اس غم کو یاد کر کے روڈ رستے بلاک کرنا، مسلمانوں کا سکون امن برباد کرنا، اور روڈ رستوں پر جا کر خون بہانا اور دوسروں کو خوف زدہ کرنا. لہٰذا یہ قطعاً عبادت نہیں ہے، شرارت ہے، اور اس آیت سے اس کا استدلال درست نہیں ہے.